نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے پیارے بھائیوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کسی خصوصیت کے ساتھ یوں نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ کیا معنی ہے؟ آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ انسانیت کو اور ہم سب کو سکھایا کہ وہ ایسا اپنے اندر خیر و خوبی لیا ہوا ہے کہ وہ سارے انسانوں کے لیے امن و امان، چین و سکون، راحت و آرام انسانی نہیں بلکہ جانوروں تک کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مبارک طریقہ انسانوں کے بنانے والے اللہ کی طرف سے لے کر آئے کہ جس میں سب کے لیے رحمت۔ اور اسی طرح میرے دوست اور بزرگوں، جو سے مذہب اور جس مذہب کے بھی ہمارے برادران وطن ہو، ہر مذہب امن کی دعوت دیتا ہے، شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، دشمنی اور ظلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حسد مت کرو، لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جو لڑائی کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، نفرت ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے آدمی۔ کہ حسد مت کرو، اور اپنے ہی درمیان نہیں، ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی حسد مت کرو، اپنے ہو کہ پرائے ہو، برادران وطن ہو، جس مذہب کے بھی ہو، حسد مت کرو کہ وہ مال میں بڑھ رہا ہے، عہدے میں بڑھ رہا ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، بغض مت رکھو، ہاں، ولا تدابروا، اچھاڑ پچھاڑ کی کوشش مت کرو کہ اس کو اٹھایا اس کو گرایا، نہ، تم سب اللہ کے بندے ہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی چارگی۔ ایک آدمی چلتے چلتے پیاس کی شدت سے تلملا رہا ہو، یہ انسانیت کا فریضہ ہے کہ اس کا انتظام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت کتنی بری ہے، لیکن چل رہی تھی، جو دیکھا ایک پیاسا کتا پیاس کی حالت میں، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی جا رہی ہے۔ اب اسے رحم آیا اس پر، یہ نہیں کہ گزر گئی، یہ ہے بلا تفریق مذہب و ملت، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو ہمدردی چاہیے۔ پڑوس کا حق اسلام نے بتایا، صرف پڑوس میں مسلمان ہو اس کا حق ہی نہیں بتایا، جو بھی ہو پڑوسی اپنا ایمانی بھائی ہو یا غیر ایمانی بھائی ہو، جو بھی ہو، تم پر حق بنتا ہے۔ اگر اس کے گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے تو اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا بھیجو، اور اپنے سالن میں سے اس کو سالن بھیجو۔ اگر سالن نہیں ہے، کم ہے، پانی ڈال کر شوربہ بڑھا دو، آدھا وہاں بھیجو۔ مہمان آ رہا ہے،
مہمان چاہے اپنا رہا ہو ایمانی بھائی یا کوئی غیر ایمانی بھائی آ رہا ہو، فرمایا اس کا اکرام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو مہمان آپ کے پاس آیا تھا وہ ایمان والا نہیں تھا، واقعہ مشہور ہے، ہم جانتے ہیں کیسا اکرام کیا، کیسے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو مہمان جو بھی آئے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے کو تاکید کی جا رہی ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ یہ تو سبھی سے میری درخواست ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے خصوصیت کے ساتھ میری درخواست ہے۔ آج اسلام لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور ہر زبان کے اندر اسلام کیا سکھاتا ہے اور اسلام کیا بتاتا ہے، اور کیسے بلا تفریق مذہب و ملت اسلام سب کے ساتھ ہمدردی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ ہمارے مصنفین نے بہت کام کیا ہے، لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ قائم فرمایا، وہ کیا ہے کہ خود اپنی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی جی، اللہ کا رحم و کرم آپ کے شامل حال ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا، سب کے لیے آپ نرم دل بن گئے، بردبار، حالانکہ امام الانبیاء ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور ہر ایک کے ساتھ آپ کی محبت۔ حضور نے فرمایا اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے بڑے کا اکرام کرو، ہر قوم کے، ایمان والا ہو کہ غیر ایمان والا ہو، اپنی قوم میں بڑا ہے، مذہب میں بڑا ہے، لیکن فرمایا اس کا اکرام کرو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وہ جس چیز کو اپنی عبادت بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو برا مت کہو، چاہے تم اپنے جگہ پر ایمان والے ہو لیکن ان کی چیزوں کو بھی برا مت کہو۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الاوثان، ان کے بتوں کی برائی مت بیان کرو۔ ایک مرتبہ عیدگاہ مسجد ہے نیلور میں، پڑھائی کے زمانے میں میرے والد بزرگوار امامت کرتے تھے، جماعت میں گئے، میں وقتی طور پر وہاں نماز پڑھانے کے لیے آیا، فجر کے بعد تھوڑی بات کر رہا تھا اور اسی عنوان پر میں نے بات شروع کی، تو سامنے ایک مندر ہے، اس کے ایک پجاری وہ آئے میرے پاس بیان ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ تم ہی نے بیان کیا تھا یہ؟ کیا میں نے کیا تھا؟ مائک تھا، مائک سے آواز پہنچ رہی تھی۔ کہا ایسا مذہب؟ بہت خوش ہوئے کہ یہ مذہب یہ دعوت دیتا ہے۔ اکرمہ آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے باپ کی برائی مت بیان کرو، بیٹے کو چاہے باپ کس مذہب کا بھی ہو، بیٹے کے سامنے باپ کی برائی بیٹا پسند نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج عملی طور پر ہم کو نمونہ بننا ہے، اور نمونہ بن کر جتنا دل موہ لے سکتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اخلاق جس کو کہتے ہیں، اپنا کردار جس کو کہتے ہیں، اصحاب خرد کی دنیا میں انداز یہی ہے جینے کا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ۔ اپنا پڑوسی اپنے گھر کا پڑوسی ہے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر، ہمارے بازو سیٹ میں جائیں جس مذہب کا بھی بیٹھا وہ ہمارے سفر کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، کوئی ہم سے زیادہ عمر کے آگے کھڑے ہونا اس کو مشکل معلوم ہو رہا ہے، معذور ہے، یا کوئی عورت ہے جو اپنے چھوٹے بچے کو لیے کھڑی ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم کھڑے ہوں اور اس کو جگہ دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ کی طرف سے کتنے انعامات کے وعدے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشان میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
آپ نرم دل بن گئے نبی جی. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, درست مزاج ہوتے, سخت دل ہوتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تمہارے سے لوگ الگ ہو جاتے, بھاگ جاتے. لیکن آپ پر شمع پر پروانوں کی طرح نشاور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کی بردباری, آپ کی لینت, آپ کا حلم. کتنے اچھے اپنے رسول, کتنے پیارے ان کے اصول, ہر گالی پہ ایک دعا, کانٹے لے کر بانٹے پھول. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, اخلاق اپنانا ہمیں پہلے درجے میں ہے. ہم اخلاق اور کردار کا سبق لے کر دنیا میں آئے ہیں. ہماری نماز ہماری مسجد میں, ہمارا روزہ ہمارے پیٹ میں, ہمارا حج ایسی جگہ پر. اخلاق ہے جس کے ذریعے میرے دوست اور بزرگوں لوگوں کے دل موہ لے اور دنیا میں امن و امان آئے. کسی کو اس کے لیے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر میرے دوست اور بزرگوں ہم ایسے اپنے اخلاق کو اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر اس کا احساس پیدا ہو, اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ یہ ہے اخلاق اور یہ ہے اچھے عادات جس کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان آئے. کوئی محتاج نظر آ جائے, چاہے جس مذہب کا بھی ہو, اللہ نے دیا ہے تو اس کے احتیاج کو دور کرے. ہاں, کوئی بھٹکا آیا ہے, چاہے جس مذہب کا بھی ہو, اس کو راستہ بتائیں. میرے دوست اور بزرگوں, یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کے نورانی طریقے میرے دوست اور بزرگوں مسلمان اپنائے, پھر دیکھیں عطر عام باشد کے خود ببوئد نہ کہ عطار بگوئد. عطر کس کو کہتے ہیں؟ جو خود مہکنا شروع کرے. یہ نہیں عطار کہہ رہا ہے یہ عطر ہے, یہ عطر ہے, یہ عطر ہے. اب اس کے کہنے پر لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن عطر تو وہ ہے, کوئی عطر اپنے کپڑوں میں لگا دیا اور پہنچ گیا محفلوں میں تو ساروں کی نگاہیں پڑتی ہیں, دیکھنے لگتے ہیں کیا ہو گیا, کہا کہ خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے میرے دوست اور بزرگوں اخلاق. اپنے اخلاق کو اپنانا اصحاب خرد کی دنیا میں انداز یہی ہے جینے کا. اخلاق سے جیتا کرتے ہیں, احسان سے مارا کرتے ہیں. اب رہا مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور ہمارے وطن کو آزاد ہی اس عنوان پر کیا ہے, اور محنت آزادی کی اسی لیے کی ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان کو اپنے اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر جمنے کا ان کو حق ہے. یہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا یہ ہمارا آئین ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ملنساری کے ساتھ. میرے دوست اور بزرگوں اسلام نے بھی یہی ہمیں دعوت دی ہے. جو مذہب ہمارا ہے اس نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ نفرت کی اجازت نہیں ہے. کہا حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو گمان مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں, تانا مت دو, ہاں, اور غیبت کسی کی مت کرو. یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی کی بھی ہو غیبت روا نہیں ہے. کیوں؟ اس سے دل کی پھٹن ہوگی, دل ٹوٹیں گے. اس کے لیے میرے دوستو ملنا اور آپس میں جڑنا اور ایک دوسرے کے دلوں کا ملنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اجتماعیت, ہاں, دل جڑے رہیں, محبت کے ساتھ چلتے رہیں, تو پھر میرے دوست اور بزرگوں ہر ایک کو اپنے اپنے شعبے میں چین سکون رہے گا. تاجر اپنی تجارت خوشی سے کرتا رہے گا, ملازم اپنی ملازمت میں خوشی کے ساتھ رہے گا, زارع اپنی زراعت میں خوشی کے ساتھ رہے گا. ایک ایمان وال ایک انسان کو بحیثیت انسان کے خوش رکھنا میرے دوست اور بزرگوں کتنی بڑی چیز ہے. دل بدست تاور کہ حج اکبر است, دل رکھو ہر ایک کا. یہ ایک جانور کے لیے کہ کتنا اہتمام کرتے ہیں, بھینس خرید کے لائے اور اس سے دودھ مل رہا ہے, اس کو نہلاتے بھی ہیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں, بیماری آ جائے تو اس کو دارو بھی کرتے ہیں, اس کے لیے چھت بھی بناتے ہیں. ایک جانور کے لیے اتنا اہتمام ہے تو انسان کے ساتھ تو کیسا معاملہ ہونا چاہیے. آج کا اجلاس اسی عنوان پر ہے کہ ہمارا ملک جن
اغراض و مقاصد کے تحت ہمارے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے اور سارے ہمارے برادران وطن نے جو اس وقت تھے اور انہوں نے مل کر جو اس کی آزادی میں حصہ لیا اور اس پر بڑی ان پر آفتیں آئیں، دار و رسن کی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کر کے آزاد کیا، اسی کے لیے کیا کہ ہمارا ملک چین کے ساتھ رہے، ہر ایک کو آزادی ملے۔ اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں اور اپنے برادران وطن کے ساتھ ہم بھی اپنے اخلاق کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہم بھی یہ برتاؤ کریں اور ان کو بھی ترغیب دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے اکابر نے جس مقصد کے تحت اس کو آزاد کیا، اللہ نے چاہا تو پھر مکمل طور پر ہمارا ملک اسی انداز سے ہر ایک کو چین کی بانسری بجانے کا موقع ملے گا، ہر ایک کو عزت کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع ملے گا اور ہر ایک کو اطمینان کے جھولے میں جھولتے رہنے کا موقع ملے گا۔ تو پھر چھوٹا بھی امن کے ساتھ، بڑا بھی امن کے ساتھ، مرد بھی امن کے ساتھ، عورت بھی امن کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم سب عملی طور پر بھی اخلاقی اعتبار سے بھی کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کے درمیان بھی اس بات کو چلاتے رہیں۔ میں ان چند منتشر کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ہمارے اگلے بزرگوں نے جو باتیں فرمائی ہیں اس کو اپنے دل و حرز جان بنائیں، یاد رکھیں اور اس کو آپس میں اس کا مذاکرہ بھی کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے بیٹھکوں کے اندر یہ بات پھیلتی رہے اور امن و امان کے ساتھ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آئے تاکہ ہمارا ملک اور آگے ترقی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔